ایک دفعہ کا ذکر ہے، سمرقند کے بادشاہ سلطان آرس کے پاس 3 بے پناہ خوبصورت بیٹیاں تھیں، شہزادی مہیرہ، شہزادی لیلا اور شہزادی زرین۔ تینوں اپنے اپنے انداز میں بے مثال تھیں۔ مہیرہ عقل مند اور سوکھ فیصلے لینے والی تھی۔ لیلا دل سے مہربان اور رحمت بھرے لہجے میں بات کرتی تھی، جبکہ زرین ایک بہادر اور جرأت مند لڑکی تھی جو کسی سے بھی ڈر نہیں جاتی تھی۔ بادشاہ آرس بزدل نہیں تھا، لیکن عمر کے اس موڑ پر اسے صرف ایک چنتا تھی، اپنی بادشاہت کا وارث کون بنے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف یہ 3 شہزادیاں تھیں۔ شروعات ایک پیغام سے۔ ایک دن محل کے دروازوں پر ایک پر اسرار فقیر آیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سمرقند، تیری سلطنت پر اختیار صرف اس کو ملنا چاہیے جس کے دل میں سچائی اور خودگاہ کا نور ہو۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے ایک آزمائش کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ فقیر نے 3 چھوٹی سی مٹکیاں نکال کر دی اور کہا، ان مٹکیوں میں زمین کی سب سے خاص مٹی ہے۔ تینوں بیٹیوں کو الگ الگ مقصود دیا جائے۔ جو سب سے خوبصورت پھول اگا لے گی وہی اصل تاج کی حقدار ہوگی۔ یہ کہہ کر فقیر ہوا میں غائب ہو گیا۔ آزمائش کا وقت۔ تینوں شہزادیاں اپنی اپنی بگھیاں میں چلی گئی۔ مہیرہ نے کتابیں کھول دی، پودوں پر لکھے ہوئے اسرار سمجھنے لگی۔ لیلا نے زمین کو پیار سے پانی دیا، اس پر دعائیں پڑھتی رہی۔ زرین نے زمین کھود کر اسے مضبوط بنایا، اپنے ہاتھ گندے کر لیے لیکن دل صاف رکھا۔ مہینوں بیت گئے۔ مہیرہ کے باغ میں اچھا سا پودا نکلا، لیلا کے باغ میں خوشبو سے مہکا ہوا گلاب، اور زرین کے باغ میں کچھ بھی نہیں۔ سب ہنسنے لگے، کہتی تھی، زرین تو بس تلوار چلانا جانتی ہے، باغ نہیں اگا سکتی۔ زرین چپ رہی، مگر اس کا دل اداس تھا۔ ایک رات وہ باغ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ اسے وہ فقیر دوبارہ نظر آیا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، اے شہزادی، زمین بیجا نہیں ہوتی، لیکن جو مٹی میں نے دی تھی وہ اصل میں پتھر کی تھی۔ یہ آزمائش تھی تاکہ میں دیکھوں کون باغ سے زیادہ انسانیت میں پھول اگاتا ہے۔ زرین حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، تیری محنت، تیرا صبر اور تیرا دل، ان سب میں خدا کا نور ہے۔ کل جب سورج اُدائے تاج تیرا ہوگا۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن محل میں سب جمع ہوئے۔ مہیرہ اور لیلا نے اپنے پھول پیش کیے، زرین نے خالی مٹکی رکھی۔ دربار میں سب لوگ ہمیشہ کی طرح اس پر ہنسنے لگے، مگر تبھی محل میں روشنی کا طوفان چھا گیا۔ وہ فقیر واپس آیا، لیکن اس دفعہ وہ ایک نورانی بزرگ کے روپ میں تھا۔ اس نے کہا، ان دونوں شہزادیوں نے زمین سے پھول نکالے، مگر زرین نے دل سے انسانیت کا پھول کھلایا جو سچ میں باغ بنا سکتا ہے۔ وہ بغیر پھول کے بھی خوشبو پھیلا سکتا ہے۔ سب لوگ سست ہو گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے تاج اٹھا کر زرین کے سر پر رکھ دیا۔ نئے دور کی شروعات۔ شہزادی زرین نے بعد میں اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر ایک نیا سمرقند بنایا، جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اور ہر باغ خوشبو سے مہکا رہتا تھا۔ مائرہ نے علم کا دربار کھولا، لیلا نے لوگوں کے لیے درمیان خیراتی مکان بنائے، اور زرین نے جنگوں کے بجائے انصاف کی جنگ لڑنے کا قانون بنایا۔ مونی کا پیغام۔ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے پھولوں میں نہیں، اس کے دل کے نور میں ہوتی ہے۔ جو محنت اور ایمانداری سے کام کرتا ہے، اس کے نصیب میں کبھی ہار نہیں ہوتی۔